الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بنو اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی ہے، اور اسراء اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء کا تذکرہ ہے، جو مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک کروایا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ ان کٹھن حالات میں نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندانی طور پہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک طرف آپ کی غمگسار زوجہ مطہرہ مومنوں کی ماں امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی تھی، اور دوسری طرف آپ کے نہایت غمگسار اور بلکہ ان کو ڈھال کہنا چاہیے آپ کے چچا ابو طالب، ان کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ اور ان کے بعد اس خاندان کے جو سردار تھے وہ ابو لہب بن گیا تھا، اور یہ ابو لہب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھا، اس نے آتے ہی آپ کو اس قبیلے سے نکال دیا تھا۔ نکال دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب ان کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی غیرہ غیرہ آ کر ان کو قتل کرنا چاہے تو ہمارا قبیلہ کسی طرح کا دفاع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کٹھن حالات میں اپنے غلام جو آزاد کردہ ہیں ان کو ساتھ لیا، اور زید رضی اللہ عنہ کو وہاں آپ طائف میں گئے، لیکن انہوں نے بھی مکہ والوں کو خوش کرنا چاہا، آپ کو ایک تو مایوس کر دیا، اور دوسرا آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ آپ مکہ سے بھی، مکہ والوں سے بھی، اور ساتھ جو علاقہ تھا بستی طائف، سب سے بے سہارا اور پریشان ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پریشانی کے عالم میں اپنے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ایسا مقام عطا کیا جو اور کسی انسان کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اور وہ مقام کیا ہے کہ آپ کو اسراء اور معراج یہ نصیب ہوئی۔ اسراء کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو چلانا، تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک گئے، اور بیت المقدس میں جا کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی۔ یہ شرف آپ کو عطا ہوا جو کسی اور انسان کو عطا نہ ہو سکا، اور اس سورہ مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا سفر جو وہاں سے لے کر اوپر آسمانوں تک کا ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ آگے سورۃ النجم میں اس کی تفصیل آئے گی۔ ہمارے ہاں اہل اسلام کے کچھ گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسراء اور معراج آپ کو ہوا تھا، اور یہی بات حق ہے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسراء معراج ہوا تو تھا لیکن یہ خواب میں ہوا تھا، بیداری میں نہیں ہوا تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عبد کا لفظ بولا جائے، عبد کا لفظ، اس میں روح بھی اور انسان کا جسم دونوں شامل ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں یہی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ یہاں اللہ رب العزت نے بولا ہے، اور یہی تو وجہ ہے۔ خواب میں آدمی جو چاہے دیکھے، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ مشرکین مکہ نے انکار یہ کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مکہ سے رات کو نکلے، بیت المقدس اتنا لمبا سفر ہے، ایک رات میں وہاں چلے جائے، اور پھر وہاں جا کر وہ بیت المقدس میں سارے لوگوں کی نماز بھی پڑھا دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ جائے، یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہے؟ گویا معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ نے جو انکار کیا تھا، وہ انکار بھی اس وجہ سے تھا کہ یہ آپ کو سفر جو کروایا گیا یہ حالت بیداری کے اندر تھا۔ علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف ہے، اور ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی کو یہ کمال اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل بڑی شاندار سورہ مبارکہ ہے، اور صحابہ کرام خصوصی طور پہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی آتا ہے لا ینام حتی یقرأ بنی اسرائیل والزمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ ایک تو ہمارے یہاں معروف روایت ہے نا سورۃ الملک اور سورہ سجدہ پڑھنے والی، تو یہ بھی حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں بسند صحیح موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس مبارک سورہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے
دنیا کا امام بنایا اور ان کو شرف عطا کیا، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے فساد برپا کیا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا منصب ان سے چھین لیا، اور پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اور اس میں یہ تھا کہ دوبارہ تم اسلام پر عمل پیرا ہوگے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو عزت اور مقام عطا کیا، لیکن انہوں نے پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، حتیٰ کہ انہوں نے جناب یحییٰ علیہ السلام کو تو شہید ہی کر دیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ بھی ہوئے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، وگرنہ یہ ان کے قتل کے بھی در پہ تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایسی بدترین قوم جس نے انبیاء تک کو نہیں چھوڑا، جو قوم کے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، انہی کے پیچھے چڑھ گئے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ بیت المقدس انہی کے پاس تھا، عیسائیوں کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھا جائے تو بیت المقدس عیسائیوں کے پاس تھا، اور انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ یہود کو یہاں سے نکالا تھا۔ تبھی تو یہ یہود کوئی خیبر میں رہتا تھا، زیادہ تر مدینہ میں آباد تھے، یعنی فلسطین کا علاقہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور بعد میں اللہ رب العزت نے یہ منصب اہل اسلام کو عطا کیا۔ 1500 سال بیت المقدس اہل اسلام کے پاس رہا، لیکن وہی برائیاں اور وہی سستیاں جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھی، اہل اسلام میں بھی بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس طرح کی چیزیں در آئیں۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کی جو خادمیت ہے اہل اسلام سے بھی بالآخر اس کو چھین لیا ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں مسجد اقصی اور اس کے اطراف میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم سب سے مخفی نہیں ہے۔ تورات عطا کی تھی اللہ رب العزت نے، اسی طرح زبور اور انجیل، یہ سب بنی اسرائیل کو عطا ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں ایسی قوم جس کو 3 کتابیں، بڑی بڑی آسمانی کتابیں ان کو عطا ہوئی ہیں، صحف کی بات الگ ہے، ان کتب کے باوجود جس کے اندر اتنی زیادہ ہدایت موجود تھی، ان سب کے باوجود بھی انہوں نے اس کو تسلیم نہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا اور ایک شاندار کتاب رہتی دنیا تک بھیجی جس کا نام قرآن ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں شفا ہے، اور اہل ایمان کی لیے یہ کتاب رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ تو آج بھی جو شخص ہدایت چاہتا ہے، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس پر کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا، اس لیے اس کتاب کو اختیار کیا جائے۔ مسلمان ہلاک کب ہوتے ہیں اس کا اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وہ یہی ہے انسان جو ہدایت اختیار کرنا چاہے، اپنے لیے ہدایت کو پسند کرے تو اللہ رب العزت اسے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے، اور جو خود ہی بھٹکنا چاہے اللہ رب العزت اس کے لیے جو بھٹکنے کا رستہ ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ لیکن اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، رسول بھیجے بغیر ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے۔ معلوم ہوا ہر انسان کے پاس اسلام کی دعوت ضرور پہنچتی ہے، اسلام کی دعوت پہنچے بغیر اگر وہ آدمی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتے۔ اسی بات کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی ریاست کے جو بنیادی اصول ہیں، یہ تقریباً 10 اصول ہیں، یہ ہمیں یاد بھی کرنے چاہیے۔ بنو اسرائیل میں بھی اللہ رب العزت نے یہی اصول بیان کیے، اور قرآن پاک میں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلا اصول بیان کیا اور وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ انتہا کا جو درجہ ہے احسان کا، اس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، انہیں اف تک نہیں کہنا، اور جب بھی بات کرنی ہے بڑے اچھے انداز کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رشتہ دار، مساکین اور مسافر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی مدد کرنی ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے فضول خرچی سے منع کی ہے۔ یہ ہمیں سمجھنی ہے بات، جب ہم رشتہ داروں کو ان کا حق نہیں دیں گے اور مسافروں کو کھانا نہیں کھلائیں گے، ظاہر ہے یہ مال محفوظ کریں گے اور اس مال کو پھر ناجائز رستوں میں استعمال کریں گے، تبھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے لوگ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مانگنے والا سائل ہے اس کو دو، ہاں اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان کے ساتھ وہ بات کہیے جس میں آسانی ہو۔ ہم میں سے کتنے حضرات ایسے ہیں، ایک تو غریب آدمی کو دیتے نہیں، دوسرا اس کو ڈانٹ پلانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو
اپنی ذات پہ خرچ بھی نہیں کرتے، اپنے گھر والوں پہ خرچ بھی نہیں کرتے، اور حتیٰ کہ رشتہ داروں پہ خرچ بھی نہیں کرتے. تو ظاہر ہے یہ لوگ مال کو سنبھالنا چاہتے ہیں. کنجوسی کرنے سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اور کہا کہ اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کرو اور اس کو بہت زیادہ بھی نہ پھیلا دو، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلو. وہ کنجوسی اور مایوسی ان ساری چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے. اسی کا اگلا ایک رستہ کیا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بسا اوقات اولاد تک کا قتل کر دیتا ہے. یہ اولاد آئے گی کھائے گی، میرے پاس تو روپیہ پیسہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ان کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، انہیں رزق بھی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. تو رزق کی بنا پر کسی کو قتل نہ کیا جائے. اسی طرح معاشرے کا بگاڑ یہ فحاشی و عریانی سے ہے، تو اللہ رب العزت نے زنا سے منع کرنے کی بجائے زنا کے قریب جانے والے جتنے رستے ہیں ان سارے رستوں سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا تاکہ یہ فحاشی و عریانی امت میں نہ آ جائے. اسی طرح کسی کو ناجائز قتل کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یتیم کا مال کھانے سے منع کیا. وعدوں کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، میں اللہ رب العزت نے ماپ توڑ اس کو پورا کرنے کا حکم دیا. جس بات کا علم نہ ہو انسان کو چاہیے اس کے متعلق بات نہ کرے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا آپ کے پاس علم نہیں تو اس میں بات چیت نہ کرو، کیونکہ کان، آنکھیں، دل، ان سب چیزوں سے اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے. اور آخری بات فرمائی کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو. اکڑ کر کیا چلو گے؟ کیونکہ آپ زمین کو کیا پھاڑ سکو گے؟ اکڑ کر تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. یا اکڑ کر آپ بہت بلند ہونا چاہتے ہیں تو پہاڑ کی چوٹی کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس میں اللہ رب العزت نے 10 چیزیں بیان فرمائی اور ساتھ کہا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مکروہ ہیں، ناجائز ہیں. ان چیزوں کو اہل اسلام کو بھی چاہیے یاد رکھیں. شیطان فساد برپا کرنے میں اپنا بہت بڑا کام کرتا ہے اور اس میں اہل اسلام کے درمیان وہ پھونک ڈالتا ہے. ان شیطان ینزغ بینہم، تو کوئی بھی مسلمان آپس میں جھگڑنے کے لیے جب جھگڑتے ہیں تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جھوٹی بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ کسی بھی جھگڑے کی بنیاد وہ جھوٹ پر ہوتی ہے. جب جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے یہ جھگڑا بھی ختم ہو سکتا ہے. جھگڑے کے متعلق ایک دوسری بات یہ ہے اگر دو مومن، دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے تو تیسرے کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر مسلمانوں کے دو گروہ، دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے تو تیسرے پر لازم ہے کہ وہ دونوں کی صلح کروائے. یہ جھگڑے کے اصول بھی ہمیں سمجھنے چاہیے. اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی لوگ کوششیں کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرعون کا تذکرہ کیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو نکالنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرعون کو غرق کر دیا بنی اسرائیل کے سامنے، اور اس ملک کی جو باغ دور تھی اللہ رب العزت نے دوبارہ بنی اسرائیل کو عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے مشرکین مکہ کو کہ تم باتیں کرتے ہو کہ ہم نے نبی کو نکال دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح فرعون کو ہم نے غرق کر دیا تمہیں بھی تہس نہس کر دیں اور دوبارہ اس مکہ کا وارث اس نبی کو بنا دیں. ہم جانتے ہیں ایسا ہی ہوا. اللہ رب العزت نے دوبارہ سے مکہ فتح کر دیا اور پیغمبر علیہ السلام کو دے دیا. ہجرت کی تیاری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی معراج پر 5 نمازیں اہل اسلام کے لیے فرض ہو گئی، اور چھٹی نماز جو ہے وہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، نفلی نماز ہے اور وہ تہجد کی نماز ہے. تہجد پڑھنا یہ ہم سے پہلے جو گزر چکی ہیں امت ہے ان میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نیک صالح لوگ تھے یہ ان کا کام تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ان نیک صالح لوگوں میں اپنا شمار کرتے ہوئے تہجد کی نماز جو ہے اس کو سارا سال پڑھنے کی کوشش کریں، خواہ 2 رکعت کوئی آدمی پڑھ سکے. اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کی عظمت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. آگے سورۃ الکہف ہے. کہف، یہ سورۃ الکہف مکی سورت ہے اور مکی دور کے تقریباً درمیانہ جو عرصہ ہے اس وقت یہ نازل ہوئی تھی. اصل میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ آپ ہجرت کریں. ہجرت سب سے پہلے حبشہ کی طرف کی گئی تو اصحاب کہف کا تذکرہ کیا. یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو عیسائی بننے نہیں دیتا تھا، وہ مسلمان بننے نہیں دیتا تھا، ان کو مارتا تھا. چند لوگ، چند نوجوان انہوں نے اسلام کو قبول کیا، مذہب عیسائیت اختیار کیا، لیکن بادشاہ کی طرف سے ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کر وہاں سے نکلے، ہجرت کی اور قریب ایک غار میں جا کر انہیں رات بسر کی. ارادہ یہ تھا صبح کو ہم
کہیں اور جا کر سفر کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں نیند میں سلا دیا اور 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ 309 سال بعد جو بادشاہ آیا وہ عیسائی تھا، مسلمان تھا۔ اس وقت ایک بحث چھڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو بادشاہ نے یہ دعا کی کہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی نشانی دکھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ یہ وہاں سے نکلے، پرانے ان کے پاس کرنسی سکے تھے، باہر گئے، معلوم ہوا، اور ہم تو بہت زیادہ دیر بعد بیدار ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصحاب کہف کا یہاں پہ قصہ ذکر کیا۔ اس میں ہمارے لیے کچھ اسباق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے، جن باتوں کا انسان ایمان کے ساتھ تعلق نہ ہو ان کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کتنے تھے، کوئی کہہ رہا 7 تھے، کوئی کہہ رہا 8 تھے، کوئی کتنے تعداد، کوئی کتنی تعداد۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ربی اعلم بعدتہم، ان کو بتاؤ کہ میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعداد تو نہیں لیکن بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا، فلاں کا یہ نام، فلاں کا یہ نام، حتیٰ کہ کتے کا یہ نام، وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اب اس طرح کی جو فضول باتیں ہیں جن کا تعلق ایمان اور عمل کے ساتھ نہیں ہے، یہ اصحاب کہف کا قصہ جو ہے یہی ہمیں سبق دیتا ہے کہ اس طرح کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، کبھی بھی کوئی پختہ بات کرتے وقت انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ایسا نہ کہیں کہ کل میں یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں انشاءاللہ کے جو لفظ ہے یہ کہہ دیا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اصحاب کہف چونکہ اللہ کے ولی تھے، ولی اللہ لوگ تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ صحبت جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کی اختیار کرنی چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنا شمار کرنا چاہیے جو صبح شام کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ مال و دولت پر فخر کرنا، اس کے متعلق ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کا ماحصل یہ ہے، دو لوگ تھے آپس میں، ان کا ایک تعلق تھا، ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باغ عطا کیے تھے لیکن کافر کو زیادہ مال دیا تھا۔ وہ ایک بار اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا یہ تو ساری میری اپنی محنت ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ذات نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، اگر کہتے ہو نا میں مر جاؤں گا اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ اس سے مجھے زیادہ اچھا دے دے گا۔ تو اس کے بھائی نے، اس کے ساتھی نے سمجھایا کہ ایسا مت کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، تمہیں کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، میرے اندر کوئی طاقت قوت نہیں تھی۔ لیکن اس نے یہ باتیں نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بڑا خوبصورت اس کا باغ تھا وہ ایک بار آیا تو سارے کا سارا باغ اس کا تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یہ بیٹے مال ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا میں آپ خوش ہو سکتے ہیں مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، لیکن آخرت میں وہ کام چاہیے جو باقی رہنے والے ہیں۔ الباقیات الصالحات کی تفسیر جو صحابہ کرام اور مختلف مفسرین سے ملتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس طرح کے جو وظیفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہم جب یہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا مال اولاد ایک اچھی چیز ہے، انسان ان کے ساتھ رہے، لیکن ان کی خیر بھلائی یہی ہے کہ یہ مال اولاد ہمیں آخرت میں کام آ سکے، اور وہ یہی ہے مال کا درست استعمال اور اولاد کو صحیح راستے پر چلانا۔ پھر انشاءاللہ یہ دنیا کی زینت ہی نہیں رہیں گے بلکہ ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمارے لیے گویا یہ توشہ آخرت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری طرح حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔